یہ نقطہ ہم بھول گئے ہیں، اور ہم اپنی دکھوں کا علاج کبھی نیو یارک میں، لندن میں، جنیوا میں، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں، ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، وہاں سے نہیں ملے گا کچھ۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال برین ڈرینیج جو ہے ہمارا، جو ہمارے یوتھ ہے وہ ہمارے ملک کو لاکھوں کی تعداد میں چھوڑ کر جا رہی ہے، اور ہر سال یہ جو ریشو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو سر ان نوجوانوں کے لیے جو بھی پاکستان میں موجود ہیں اور کچھ ایسا سوچ بھی رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ لوگوں کے اخوت کے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیے، ہمارے اقدامات سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم وہ کیوں جا رہے ہیں۔ ہمارے اسکول کی، ہمارے کالج کی، ہماری یونیورسٹی کی کیا تربیت ہے، ہم کون سا علم ان کو دے رہے ہیں۔ ہم خود سے ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اصل علم تو باہر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اصل علم باہر نہیں ہے، علم کا منبع جو ہے وہ مشرق ہے، مغرب نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت طویل بحث ہے کہ ہم نے ان کو وہ علم ہی نہیں دیا جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے، یہاں رہنا چاہیے، یا باہر رہنا چاہیے۔ مجھے خدا نے تخلیق کیا ہے اس مٹی کے، تو مجھے جو سمجھ بوجھ دی ہے وہ مجھے پہلا میرا فرض ہے کہ میں یہاں پر جو غربت ہے اس کو تو ختم کروں۔ لیکن سر جو لیک آف ان امپلائمنٹ ہے اس کا کیا؟ لیک آف ان امپلائمنٹ جو ہماری اپنی خامی ہے۔ آج آپ آئی ٹی کے میدان میں چلے جائیں، جو مرضی سیکھ لیں، آپ یہیں بیٹھے ہوئے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ ٹرو۔ ہم یہاں پر محنت نہیں کرتے۔ ہمارا سب سے بڑی اسٹرینتھ زراعت ہے، لائف سٹاک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی کسان کا بیٹا، کسی زمیندار کا بیٹا پڑھنے کے بعد واپس گاؤں تو جاتا نہیں ہے۔ تو وائی ڈزنٹ ہی ڈپلوائے ہز نالج ان امپروونگ دی رورل اکانومی۔ ایگریکلچر اکانومسٹ ہیں ہمارے، ہم اکنامکس کا علم دیتے ہیں۔ تو وہ بچہ جب وہ علم لے کر اپنے گاؤں کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو درست علم نہیں دیا۔ تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، لوگ باہر جاتے ہیں، جائیں، ضرور جائیں، سیکھیں، پڑھیں، دنیا کو دیکھیں، پھر واپس لوٹ کے بھی آئیں۔ پھر ہمارے ملک میں بھی نیچرلی آئی ول لائک ٹو، جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں اس کو میں ری ایٹریٹ کروں گا کہ ہمارے ملک میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہونی چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سے شعبے ہیں جس میں ہم اپنی امپلائمنٹ کو انہینس کر سکتے ہیں۔ بے پناہ شعبے ہیں، لائف سٹاک ہے، فشریز ہے، مطلب اس ملک کو اتنا بڑا سمندر ملا ہوا ہے، وہاں پر آپ پر جا کر کتنی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں۔ سولر کا ایک میدان ہے، مطلب اب ونڈ کی انرجی کا میدان ہے، آئی ٹی کا میدان ہے۔ آپ ادھر چلے جائیں نردرن ایریاز میں، وہاں پر آپ پھل اگائیں، ان کو آپ پروسیس کریں، آپ دنیا بھر میں اس کو ایکسپورٹ کریں۔ ہم اپنے نالج کو لوکل اور انڈیجنس ریئلٹیز کے ساتھ الائنڈ نہیں کر پا رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دولت کے خزانے باہر ہیں۔ تو باہر جا کر ایک تیسرے درجے کا شہری بن کے زندہ رہنا اور یہ سمجھنا کہ مجھے بیسک حقوق مل رہے ہیں، یہ ایک فیلیسی ہے۔ تو میں تو نہیں رہنا چاہوں گا کسی ایسے ملک میں جس میں مجھے دوسرے تیسرے درجے کا شہری سمجھا جائے، محض اس لیے کہ مجھے کچھ بنیادی حقوق مل رہے ہیں۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو زندگی میں کیا ہے؟ اس وقت کے لیے تیاری جب ہمیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ کیا میں نے زندگی میں صرف پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں، گھر بنانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی آسانیاں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں؟ تو یہ بڑے مشکل سوال ہیں جن کا جواب سوچنے کے لیے بڑا تدبر چاہیے۔ آپ سوچیں، غور و فکر کریں۔ میں خود ان سوالوں کی جواب ڈھونڈ رہا ہوں، اور ایک شعر سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ سنائیں سر۔ کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، واہ۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ سبحان اللہ سر، میں آپ کی شعر و آئی شاعری سے ہوپ کہ بہت آپ امپریس سمجھ ہو گیا گیا۔ ہوں نہیں گے نہیں سر، کہ سمجھ گیا میں۔ عافیت ساحل میں ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی تقاضا کرتی ہے کہ میں اس موج بلاخیز کا مقابلہ تو کروں۔ سر آئی ایم مائنڈ بلون۔